بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع شادی کی پہلی رات کا شرعی طریقہ اور اس کے اسلامی اعمال ہیں۔ ہمیں ان گنت نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں کے پیغامات موصول ہوئے اور کمنٹ سیکشن میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم اس موضوع کا بھی احاطہ کریں، کیونکہ فی ڈیجیٹل میڈیا نے جہاں زندگیاں آسان کی ہیں وہاں بے شمار مشکلات بھی کھڑی کر دی ہیں۔ چنانچہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں اور نکاح کے انسٹیٹیوشن کو لے کر قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور تمام کنفیوژن جو ہیں ذہنوں میں ان کا خاتمہ کریں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، جتنی بھی شریعتیں نافذ ہوئیں، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، ان تمام مذاہب کا، ان تمام شریعتوں کا ایک ہی بنیادی فلسفہ ہوتا ہے جس پر اس دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے دین اسلام کا بنیادی فلسفہ حلال اور حرام کا ہے، پاکیزگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک تعلیمات پہنچا دی کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، اور انسانی نفسیات میں جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں جو کسی بھی انسان کو شیطانی راستے پر لے جا سکتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا۔ ہم 1400 سال پہلے کے عرب معاشرے کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا، اخلاقی طور پر بالکل ایک تباہ سوسائٹی تھی۔ اور انسانی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ جو معاشرے، جو قومیں اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوئیں وہ صفائے ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ چنانچہ اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسے انسٹیٹیوشن کو اتارا، یعنی عورت اور مرد کو صرف نکاح کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا۔ اس کے خاندان جیسے ایک ادارے کی بنیاد پڑی۔ خواتین و حضرات، آج 1400 سال بعد جو سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کے ماہرین ہیں وہ یہ قرار دے چکے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذریعے اور ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ نقطہ جو ہے وہ آشکار کر دیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں جا بجا کئی آیات موجود ہیں جو نکاح سے متعلق ہیں، جس میں شادی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں مختلف احکامات درج ہیں۔ اسی طرح کئی احادیث اور کئی روایات مل جاتی ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پر زور دے کر نوجوانوں کو پاکیزگی کی طرف آنے کی تلقین کی۔ سورہ نساء میں بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اللہ علیکم ما احل لکم ما وراء ذالکم ان تباتا بمعمولکم بمحسنین غیر مسافحین فآتہ فریضہ۔ ان آیات کا مفہوم ہے کہ شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، وہ بھی اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت و عصمت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت پرستی ہو۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی پیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جس زمانے میں جوان تھے اور ہم کو کچھ میسر نہ تھا تو ہم سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح پرائی عورت کو دیکھنے سے نکاح کو نیچا کر دیتا ہے اور حرام کاری سے بچاتا ہے۔ البتہ جس میں قوت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تلقین کرتے ہوئے زوردار انداز میں فرمایا کہ نکاح میں سنت ہے، اور جس نے اس سنت سے روگردانی کر دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل بہت سے نوجوان لو میرج کے بارے میں احکامات پوچھتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی، یعنی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں ہم پر واضح کر دیا کہ بدکاری اور حرام کاری کے قریب مت بھٹکو اور نکاح کرو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم نے اس سنت رسول کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ مختلف جاہلانہ رسم و رواج کی صورت میں اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اب نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو آگے آنے کی ضرورت ہے، دونوں خاندانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے،
کہ وہ ان تمام رسومات اور ان روایات کو جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیں اور نکاح کو آسان بنائیں۔ والدین کے لیے تو ایک وعید بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا عمدہ نام رکھے، اس کی بہترین تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح نہیں کیا گیا اور وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس گناہ کا وبال اس کے سرپرست پر ہوگا، یعنی والدین پر ہوگا۔ دوستو، نکاح کی اہمیت کے بارے میں آپ کے ساتھ ضروری آیات اور منتخب احادیث شیئر کرنے کے بعد اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، جو کہ ہے شادی کی پہلی رات کا اسلامی طریقہ۔ دوستو، تمام بالغ حضرات جو ہیں نکاح کے مقاصد اور اعمال سے تو بہت اچھی طرح آگاہ ہوں گے، اور ان کی وضاحت کی اس زمانے میں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی گئی کچھ دعائیں، سنتیں اور چند آیات رکھنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات کو اپنی دلہن کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ ان کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں، اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کی برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے مجھے بچا، آمین۔ اسی طرح اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھنا بھی مستحب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اس نئی زندگی کے سفر کو ہمیشہ کے لیے خوشگوار بنانے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد بخاری شریف میں بیوی سے ملنے کے دوران ایک پیش قدر دعا روایت ہے جو آنے والی اولاد کے نیک ہونے کے لیے ہے۔ فرمان رسول ہے کہ جو شخص اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اگر اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان سے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ دعا یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ دور کر ہم سے شیطان مردود کو، اور دور کر شیطان مردود کو ہماری اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ دوستو، یہ تھے وہ چند مسنون اعمال اور دعائیں جو ہم سب کو شادی کی پہلی رات ضرور فالو کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک اور ضروری اور اہم گزارش ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی کی پہلی ملاقات یعنی شب عروسی کی باتیں دلہن اپنی سہیلیوں اور دلہا اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی وہ تمہارا اور تم ان کا لباس ہو۔ دوستو، ہمیں اس آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے تو ہم ایسی باتیں عام کر کے کیوں ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں؟ ایسا کرنا بے حیائی کا جاہلانہ طریقہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح جیسی سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بدکاریوں سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کی ازدواجی زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جیسی کر دے۔ دوستو، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔